نسلم ونصلي على النبي البشير نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في القدمير ونشهد أن من هو سند الوراء سيد المكونات المبعوث إلى الصغير والكبير محمود رب العالمين أسوة رأفة كافة رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز اور مکرم حاضرین سامعین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم۔ اللہ جل جلالہ نے بذریعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مقدس کلام اللہ القرآن اس امت کے ہر چھوٹے بڑے انسان کی فلاح دارین کے لیے اعجب ترین اور احسن ترین قانون اور ضابطے مقرر فرمائے ہیں۔ شریعت اسلام کا ایک سمندر بے کنار اور بے کراں ہے، اس پہ عمل کرنے کے بعد فارغ ہو کے بیٹھنا یہ کسی کے نصیب میں نہیں آ سکتا، پیغمبر ہو یا پیغمبر کا کوئی امتی، جو بھی شریعت اسلام کا اقرار کرتا ہے اسی شریعت کے سمندر کے اندر ہی وہ گھل جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص علی وجہ الکمال مکمل شریعت پہ عمل کرنے کے بعد اب فارغ ہو چکا ہو۔ پھر اس پہ مستزاد یہ ہے
کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کا مکمل ترین مجموعہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو شمار کیا جائے تو لاکھوں ہی نہیں کروڑوں سال بنتے ہیں۔ کروڑ ہا سال کے اندر جتنا کام تمام انبیاء علیہ السلام نے کر کے دکھایا، ان سے کئی گنا زیادہ کام صرف 23 سالہ دور نبوت میں اکیلے محمد الرسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ زیادہ اگر مدت نہ بھی شمار کی جائے، صرف 23 سال جو رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرتے ہیں، ان کا رات دن اگر شمار کیا جائے، پھر اللہ کے پاک پیغمبر کی جو محنت ہے، ہمت ہے، ارادت ہے، حدت ہے، جدت ہے، مشقت ہے، مدقت ہے، مرقت ہے، معونت ہے، اس کا اگر شمار کیا جائے تو آپ اور میں سب مل کے اپنے سر کے بال شمار کریں، یہ تو ممکن ہے کہ اس کا کر سکیں شمار، مگر کمالات محمد الرسول اللہ کا شمار نہیں ہو پائے گا۔ اتنا لمبا چوڑا سلسلہ ہے شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ ایک امتی جو اپنے تئیں یہ دعوے دار ہے کہ میں امتی ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پوری اپنی زندگی جو ہے وہ کھپا کے رکھ دوں شریعت محمد الرسول اللہ کے اندر، تو ایک طرف تو یہ اس کا تصور ہے یا ذوق ہے یا شوق ہے، دوسری طرف یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ اپنے اس ذوق میں پورا بھی اترتا ہے کہ نہیں، عمل پیرا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آپ کا بھی یقین ہونا چاہیے، اور مجھے تو علی وجہ البصیرت یقین ہے کہ آدمی جتنا بھی زور لگائے علی وجہ الکمال مکمل طور پہ شریعت محمد الرسول اللہ پہ عمل پیرا ہونے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی تو ضرور ہی رہ جاتی ہے، خاص طور پہ جبکہ اللہ کے پیغمبر جن سے شریعت کا چشمہ یہ پھوٹتا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ آپ کا کوئی سانس جو اندر سے باہر جا رہا ہے یا باہر سے اندر آ رہا ہے، کوئی سانس تک ایسا نہیں جس میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی توحید موجود نہ ہو۔ عائشہ صدیقہ علیہا صلوات اللہ خود فرماتی ہیں، کان رسول اللہ یذکر اللہ فی کل احیان، ایک لمحہ میں نہیں سمجھتی جس لمحہ اور لحظے کے اندر محمد الرسول اللہ کا ایک لمحہ بھی ذکر الہی سے خالی ہو۔ اب جس پیغمبر کا نشان تقدس یہ ہے کہ جس کا ایک سانس بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں، پھر ابھی یہ مرحلہ دیکھنا باقی رہ گیا کہ وہ ایک ایک سانس جس میں اللہ کا ذکر ہے، وہ ذکر الہی کے کتنے شعبے تھے، ہر شعبے کے اندر کتنا جمال تھا، ہر جمال کے اندر کتنا کیف تھا، ہر کیف کے اندر کتنی حالتیں تھیں، ہر حالت کی مقدار کیا تھی، مقدار کا وزن کیا تھا، وہ وزن کا قیمت کتنی لگی، قیمت کے انبار کتنے لگے۔ اگر یوں آدمی شمار کرنا چاہے تو ساری دنیا کی زبانیں اور عقل اور دماغ یہ گنگ ہو جائیں،
تھک جائیں، ٹوٹ جائیں، کھپ جائیں، مک جائیں، مگر محمد الرسول اللہ کے وجود مقدس سے ذکر الہی کے جو فوارے چھوٹتے تھے، ایک ایک فوارے کی نہ کیفیت جان سکتا ہے نہ قیمت جان سکتا ہے۔ پھر اتنے بڑے زور شور کی شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ایک آدمی اگر چاہے کہ میں پوری شریعت پہ عمل کر چکا ہوں یا کر سکتا ہوں، یا وہ یہ ہی کہنا شروع کر دے کہ میرے جیسا عالم کوئی نہیں، میرے ایسا عامل کوئی نہیں، میرے جیسا نیک آدمی کوئی نہیں، اس قسم کے دعوے کرنے والا میرے ناقص خیال میں شیطان تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنی طویل اور اتنی عمیق اور اتنی عریض شریعت محمد الرسول اللہ، جس کا ایک ایک ایٹم، ایک ایک شعبہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ کے وجود مقدس پہ تو پھیٹا سکتا ہے، اور کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر پائے اور کرنے کے بعد کامیاب بھی ہو پائے کہ میں نے شریعت محمد الرسول اللہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت محمد الرسول اللہ بحر ناپیدہ کنار ہے، بحر بے کراں ہے، جس میں آدمی رواں ہو، دواں ہو، پراں ہو، رضاں ہو، فراں ہو، چاہے وہ ترہ کے طور پہ، ذرہ کے طور پہ، فرہ کے طور پہ، حرہ کے طور پہ، شوق کے طور پہ، توق کے طور پہ، ذوق کے طور پہ، جتنا بھی اڑنا چاہے، جتنا بھی چلنا چاہے، اس کی زندگی ختم تو ہو سکتی ہے، مگر کمالات شریعت محمدیہ کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ اس لیے اب آخر میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر شریعت محمد الرسول اللہ پہ مکمل طور پہ عمل کرنا یہ ممکن نہیں، تو پھر اس سے ثابت ہو گیا کہ دربار الہی میں نجات حاصل کرنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ جب تک شریعت پہ مکمل عمل نہیں ہوگا تو نجات کس طرح ہوگی؟ اگر ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت محمد الرسول اللہ کے کمالات بے شمار ہیں، بے کنار ہیں، اس لیے جو آدمی بھی اس شریعت کے سمندر میں داخل ہوتا ہے وہ اروار ہی رہتا ہے، پار نہیں جا سکتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل پیرا ہونا یہ ممکن نہیں۔ جب عمل کر سکنا ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ کے دربار میں نجات یافتہ ہونا بھی ممکن، بولو پنجابی میں کہوں، اچھا جب عمل کر سکنا امکان نہیں ہے تو پھر عمل کر سکنے کے بعد جب عمل نہیں کر ہو پائے گا تو پھر آدمی نجات کیسے پائے گا؟ اس اشکال کو حل کرنے کے لیے جواب دیا ہے اللہ کریم نے قرآن مقدس میں کہ آسان سے آسان، اسہل سے اسہل، آسان سے آسان طریق تمہیں ہم بتاتے ہیں، جس سے یہ اشکال بھی دور ہو جائے گا کہ مکمل شریعت محمد الرسول اللہ پہ کون عمل کرے، اور یہ اشکال بھی دور ہو جائے گا کہ جب وہ پورے طور پہ عمل نہیں کر پائے گا تو نجات کس طرح نصیب ہوگی، چھوٹے گا کس طرح اللہ کے عذاب سے، اور اللہ کے عذاب الہی کے لٹریشر سے کس طرح وہ بچے گا۔ اس کے اشکال کا جواب بھی ہو جائے گا، اور جواب یہ ہے کیا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آسان بات ہے، میرے پیغمبر کی زبان پہ اعتبار کرنا تیرا کام، اور دونوں جہانوں میں سعادت اور نجات لکھ دینا میرا کام۔ اطاعت کہتے ہیں بات ماننے کو، بولو اطاعت کسے کہتے ہیں؟ پیچھے چلنا نا، عمل کرنا نا۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے کسی کا کہنا مان لینا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس بندے نے میرے رسول کی زبان پہ اعتماد کر لیا وہ یوں سمجھے کہ میں نے اللہ کی منشا پوری،
کچھ حقیقت سمجھ آئی نہیں آئی؟ آپ حقائق سمجھنے کے عادی نہیں ہیں، آپ معلوم ہوتا ہے زٹلیات سننے کے عادی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. او لوگو، جس بندے نے بات مان لی میرے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ ہے کہ ساری شریعت کا خلاصہ اس آدمی کو جگا دو. وہ سفید ریش ننگے سر یہ سو رہا ہے، اب پیچھے دیکھنے لگا ہے، آنکھیں کھول کے بیٹھے، ورنہ تو میں تو نیند کرنے کے لیے ترس رہا ہوں بھائی. جس بندے نے لسان نبوت پہ اعتماد کر لیا، عطا کا معنی ہوتا ہے خوش ہو کے بات ماننا، خوش دل میں کڑ بھی نہ رکھے، ماننے میں سوچ بھی نہ کرے، بغیر سوچ کے بغیر کڑنے کے خوش ہو کے بن سوچے جس نے میرے محمد کی زبان پہ اعتماد کر لیا، اس نے پوری شریعت کا حق ادا کر دیا، اللہ کا منشا پورا کر دیا. فقد اطاع اللہ. اگر پیغمبر کریم کی زبان میں حرکت آئی اور وہ سن کے سوچ میں پڑ گیا تب بھی کافر. اگر میرے پیغمبر کی زبان سے بات نکلی، سننے کے بعد اوپر سے تو مان گیا پر دل میں کڑ گیا تب بھی کافر. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کے پاک رسول کے بغیر اور کسی کی بات سن کے بغیر سوچ کے ماننے گا تو کافر. بغیر سوچ کے ماننا ہے تو کس کی بات؟ بولو. اللہ کے بندو، تم میں تو کئی اہل علم طالب علم ساتھی بھی میں دیکھ رہا ہوں، مولوی بھی دیکھ رہا ہوں. کم از کم اب دور ایسا ہے کہ آپ قرآن و سنت کے شاہپارے جو ہیں علمی سطح پہ معلوم کیا کریں. اطاع یطیع، اطاعت کا معنی کیا ہے؟ بغیر سوچ کے خوش ہو کے بات ماننا. لغت کے اندر، لغت عرب میں جس بولی میں قرآن نازل ہوا ہے اس بولی میں اطاعت کہتے ہیں بات ماننے کو، مگر دو شرطوں کے ساتھ. بات مان لی ہے اور خوش ہو کے مانی ہے. بات مانی ہے بغیر سوچے کے مانی ہے. یہی دو صفتیں اگر رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کے متعلق مانے گا تو وہ نبوت اور رسالت کا منکر قرار پائے گا. بغیر سوچ کے بات ماننی ہے تو محمد مصطفیٰ کی، خوش ہو کے بات ماننی ہے تو محمد مصطفیٰ کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فقد اطاع اللہ. اللہ کے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے سے ایک آدمی اٹھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اجلس اجلس اجلس، بیٹھ جا. دھوپ پہ، کڑکتی ہوئی دھوپ پہ دو صحابی آ رہے ہیں، ان کے کانوں پہ یہی آواز چل پڑی ہے کہ اجلس، وہاں دھوپ پہ بیٹھ گئے. کافی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ حضرت آپ دیکھیں نا ان دو آدمیوں کی طرف، وہ دھوپ پہ بیٹھے ہوئے، سورج کی تموزت نے، سورج کی تمازت نے، سورج کی شوٹنگ نے، سورج کی شعاؤں اور کرنوں نے اتنا ان کو دبوچا ہے، اتنی تھپڑ لگائے ہیں، ان کے چہرے بھی سیاہ ہو رہے ہیں، پسینہ میں بھی غرق ہیں،
زمین بھی زمین پسینہ سے چکر بن گئی ہے. یا رسول اللہ آپ ان کو بلا کے پوچھیں تو صحیح، تم نے کوئی منت تو نہیں مانی ہوئی کہ دھوپ پہ بیٹھ کے تقریر سنیں گے محمد پاک کی؟ کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے بلایا، فرمایا ما اجلسکما ہنا، او ساتھیو تمہیں کس نے دھوپ پہ بٹھایا ہے؟ وہ کہنے لگے آپ نے بٹھایا ہے، اور کس کی کیا طاقت ہے کہ بٹھاتا؟ نبی کریم نے فرمایا واللہ ما اجلستکما، اللہ کی قسم ہے میں نے تو تمہیں نہیں بٹھایا. وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہے آپ نے بٹھایا ہے. کس طرح؟ ہم آ رہے تھے، ہمارے کانوں پہ آواز پڑی ہے اجلس، بیٹھ جاؤ. ایمان نے کہا ہے اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہو کے بیٹھ جاؤ، چاہے سورج کی تمازت سے رنگت بھی کیوں نہ بدل دی جائے. یا رسول اللہ آپ کی زبان سے اجلس کا لفظ سنا ہے، ہمیں یہ یارہ نہیں ہوا کہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی چھوٹی چھنگلی انگلی کو آگے نکالو، انگلی کے ساتھ انگلی لگا کے کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے دن قیامت کے میں تم دونوں کو اسی انگلی کے ساتھ ملا کے ہمراہ بن جنت لے جاؤں گا. سوچنے کی بھی گنجائش نہیں. ہاں پیر بات کرے، مرشد کرے، مولوی کرے، لیڈر کرے، استاد کرے، بغیر سوچنے کے ماننے کی اجازت. بولو سوچنا ہے تو شاگردوں کی عادت ہوتی ہے نا جیا 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 جیا، چاہے کچھ پلے پڑے یا حضرت صاحب چاہے جھوٹ بول رہے چاہے کہتے ہیں جیا 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 کی تیر کمان ایسا چلتا ہے نا، پھر سارے اسلام میں یہی جیا جیا ہوتی ہے. آدمی لاکھ آیات پڑھے، احادیث پڑھے کہ کہتے ہیں ہمارے استاد جب تک تصدیق نہیں کریں گے ہم مانیں گے. اور کافر کی پچھلی طرف کو ٹھپا لگا ہوا ہوتا ہے، اسی کو تو کافر کہتے ہیں. اللہ کریم نے اس لیے قانون بنا دیا ہے بغیر سوچ کے ماننی ہے بات تو محمد مصطفیٰ کی ماننی ہے، اور خوش ہو کے بات ماننی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ماننی ہے. یہ اتھارٹی، یہ کانسیشن، یہ مشن، یہ جلوہ، یہ ولولہ، یہ غلبہ، یہ دمدمہ، یہ جام جم، یہ حل حل، یہ تھل تھل، یہ مقام، یہ ذوق، یہ سطوت، یہ قوت، یہ شوقت، یہ امارت، یہ اضافت ہے. مقام ہے تو صرف مقام محمد کا ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے. جو بھی بڑا ہو یا چھوٹا کوئی بات کرے پہلے سوچو پھر ماننے کی ضرورت ہے تو مانو، بغیر سوچے کہ بات ماننی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ کی بات. ٹھیک ہے؟ ہاں یہ نہیں کہ بزرگوں سے سنا ہے، کہہ دیتے ہیں نا بزرگوں سے سنا ہے. بزرگ کیا بلا ہوتی ہے؟ محمد جیسا بزرگ ہی کوئی نہیں، محمد جیسا پیر بھی کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ جیسا کھنڈ کھیر بھی کوئی نہیں، محمد کریم جیسا فصیح بھی کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ جیسا افسا بھی کوئی نہیں. ازکا بھی ہے، اتکا بھی ہے، اکشا بھی ہے، اولا بھی ہے، عرفا بھی ہے، ابدا بھی ہے، ابہا بھی ہے، اعلی بھی ہے، انکا بھی ہے، اجبا بھی ہے، اجمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اطہر بھی ہے، ناظر بھی ہے، ناصر بھی ہے، عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، عامل بھی ہے، اشرف بھی ہے، ارقب بھی ہے، عرفا بھی ہے، اقرا بھی ہے، انزا بھی ہے، اجبا بھی ہے. محمد جیسا کوئی بھی نہیں. اگر اللہ بے مثل ہے تو محمد بے مثال ہے. اور کسی کی کیا طاقت ہے کہ وہ مقابلہ کرے کہ میرا مشن، میری شان کشن اور میرا اتھارٹی، میرا ولولہ اتنا ہی ہے جتنا محمد الرسول اللہ کا. اگر کوئی استاد یا مرشد اپنے مرید پہ ناراض ہوتا ہے کہ تو نے میری بات کیوں نہیں مانی تو شریعت میں وہ کافر بنے گا. کیوں؟ یہ اتھارٹی صرف محمد کی ہے، جس کی بات کا انکار کیا جائے تو آدمی دائرہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. سمجھ تو رہے ہو مگر کھلے گی آگے چل کے. پھر آئی بائیں شائیں ٹائیں ہوتی ہے نا لوگوں کی. اللہ اللہ. مثال کے طور پہ صحابہ کرام آتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کیا کہتے ہیں؟ اما السلام فقد عرفنا. جہاں تک سلام کا تعلق ہے فقد عرفنا، وہ تو آپ ہمیں پڑھا چکے ہیں، ہم معلوم کر چکے ہیں. کیف نصلی علیک،
اب ارشاد فرمائے ہم درود آپ پہ کیسے پڑھیں؟ سلام کا تو پتا، اللہ نے جو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے جو فرما دیا ہے، اللہ نے جو فرما دیا ہے کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں محمد پہ، ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ او ایماندارو تم پہ بھی حق عائد ہوتا ہے، فرض کہ تم بھی درود و سلام بھیجو میرے محمد الرسول اللہ پہ۔ لہذا حضرت جی آپ نے سلام کا طریقہ تو ہمیں بتلا دیا۔ سلام کا طریقہ تو کون سا طریقہ؟ کہ جب تم التحیات پہ بیٹھا کرو، اس تشہد میں قعدہ میں انسانوں کی طرح اپنے ہاتھ رانوں پہ رکھ کے اللہ کے دربار میں تحفے طائف پیش کرتے ہوئے پھر دائرہ انسانیت میں رہ کے کہا کرو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو آپ نے سکھلا دیا ہے، ہم اسی طرح کہتے ہیں التحیات کے اندر، التحیات کے باہر، تشہد کے باہر ہم ایسا نہیں کہا کرتے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ نماز کے اندر ہی سلام دینے کی اجازت ہے۔ اب کیف نصلی، اب ہم پوچھتے ہیں آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ درود کہتے ہیں تعریف کو، کس کو؟ ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں نا نعت خوانی، نعت خان نعت پڑھ رہا تھا نا، نبی علیہ السلام کی نعت خوانی کرنا، اللہ کے پیغمبر کی تعریف کرنا، ثنا کرنا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک کس طرح درود بھیجتے ہیں؟ ثناؤہ عند الملائکہ، تمام فرشتوں کو اکٹھا کر کے اللہ فرماتے ہیں اب تم خاموشی کے ساتھ سنو، میں اپنے پیغمبر کی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ پھر پیغمبر کے 360 جوڑ جو وجود مقدس کے ہیں تمام پہ شاباس اور آفرین بھیجتے ہیں، کہتے ہیں میرے محمد کے دیکھنے پہ شاباس، میرے محمد کے چلنے پہ شاباس، ان کی حرکت پہ شاباس، ان کے سکون پہ شاباس، ان کے کھانے پہ شاباس، حتیٰ کہ ایک ایک حرکت و سکون کی تعریف جب اللہ کریم فرماتے ہیں یہی اللہ کا درود ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات کھٹکی کہ جب درود کہتے ہیں تعریف کو، ہم جو تعریفیں کریں اللہ کا حکم سمجھ کے، تعریف ہوتی ہے کسی نہ کسی کمال کی وجہ سے۔ کمال جب محمد الرسول اللہ کی ہم شمار ہی نہیں کر سکتے تو تعریف کس طرح کریں گے؟ اگر تعریف کرنا شروع کر دیں، شروع کرتے 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 تعریف کرتے کہیں سے بھول جائیں، چوک جائیں، کہیں سے کوئی لغزش آ جائے، کہیں سے کوئی طغیان پیدا ہو جائے، کہیں سے غثیان پیدا ہو جائے، کہیں سے کوئی طوفان امڈ آئے، کہیں سے کوئی شیطانی ولولہ پیدا ہو جائے، یا تمام کی تمام تعریفیں کرنے کے باوجود بھی ہم دن قیامت کے جائیں، اللہ کریم فرمائے کہ جس طرح حق تھا میرے پیغمبر کی تعریف کرنے کا اس طرح تم نے ادا نہیں کیا، تو پھر بھی تو ہمیں عذاب الہی کا خطرہ ہے۔ اس لیے چلو چلیں کہ یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا ہے، اب آپ فرمائیے ہم آپ کی تعریف کس طرح کریں، درود کیسے پڑھیں؟ کیونکہ آپ کے اندر کمالات اتنے ہیں جن کا شمار کرنا ہمارے بس کی بات ہے۔ ایک ایک سانس کے اندر اتنے کمالات ہیں، کمالات نبوت کے، ہم کیسے جانیں؟ آپ کی شوکت دیکھیں، آپ کی طاقت دیکھیں، آپ کی قوت دیکھیں، آپ کی عظمت دیکھیں، آپ کی عظمت دیکھیں، آپ کی ولایت دیکھیں، آپ کی عنایت دیکھیں، آپ کی ہدایت دیکھیں، آپ کی ریاست دیکھیں، آپ کی شریعت دیکھیں، آپ کی سیاست دیکھیں، آپ کی محنت ہے یا حدت ہے، وجاہت ہے، امانت ہے، امامت ہے، دیانت ہے، ولایت ہے، حجت ہے یا مدت ہے
یا سنت ہے یا ملت ہے یا مکنت ہے یا رتبت ہے یا رفعت ہے، عزت ہے یا عزت ہے یا شوقت ہے، جمال ہے یا کمال ہے یا بخت ہے یا تخت ہے، اعلان ہے یا عنوان ہے، جنود ہے جمود ہے، ختم ہے فتم ہے، رسخ ہے رسخ ہے، عین ہے بین ہے، جزم ہے نظم ہے، وضو ہے شذو ہے، غسل ہے غسل ہے، وضو ہے جزو ہے رزو ہے، اصل ہے وصل ہے، فضل ہے، نسامت ہے نعامت ہے، نعمت ہے یا عزمت ہے، صدارت ہے یا عمارت ہے، ایک ایک گوشہ آپ کے کمالات کا شمار کرنے لگے ہمیں یقین ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی، مگر آپ کے عنوانات تعریف اور نعت کے ختم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اگر ہم اپنے طور پہ آپ کی تعریف کریں، ممکن ہے کہ ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، ہم سے کوئی چیز چھوٹ جائے، دن قیامت کے اللہ کریم ہمیں عذاب میں گرفتار نہ کر دے کہ تمہیں اگر پوری تعریف کرنا نہیں آتی تھی تو تم نے یہ کام شروع کیوں کیا تھا۔ اس لیے آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ آپ ہی طریقہ بتلائیے، جس طرح سلام آپ نے سکھایا ہے آپ درود بھی سکھا۔ اب اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ او ساتھیو، قولو، تم آئے ہو اس لیے پوچھنے کے لیے کہ ہم درود کیسے پڑھیں۔ درود ہوتا ہے تعریف کرنا، اور تعریف ہوتی ہے کمال کی وجہ سے۔ جس طرح تمہیں پتہ نہیں کہ میرے اندر کتنا حسن ہے، جس طرح تمہیں میرے کمال عقل، کمال دیانت، کمال دین، کمال اسلام کی انتہا کا پتہ نہیں، اسی طرح مجھے بھی کوئی پتہ نہیں کہ میرا کتنا اونچا مقام ہے اللہ کے دربار میں۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے، میری زبان تو یہ کہتی ہے کہ قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تم اس طرح کہا کرو، سلام اس طرح کہنا ہے اور درود اس طرح کہنا ہے۔ اب امتی کے لیے لازمی ہے سلام بھی اسی طرح کہے اور درود بھی اسی طرح، جس طرح زبان محمد رسول اللہ سے افشا ہوا ہے، جس طرح لسان نبوت سے انکشاف ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آدمی یوں کہنا شروع کر دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، امتی تو وہ ہو جو پیغمبر کی زبان پہ بغیر سوچ کے، بغیر کڑ کے اعتبار کرے۔ اب اللہ کا رسول تو فرماتے ہیں سلام اس طرح کہو جس طرح میں نے سمجھایا ہے اتحیات میں، اور درود اس طرح پڑھو جس طرح میں کہہ رہا ہوں۔ قولو اللہم، ایمان سے بتاؤ کہ چیز کے اندر حسن آتا ہے، حسن اس وقت آتا ہے جب وہ پیغمبر کی زبان کے مطابق ہو۔ لسان پیغمبر کے خلاف چاہے جتنا چوٹی کا کلمہ ہی کیوں نہیں ہوگا، کفر ہوگا کہ نہ ہوگا؟ پیغمبر کی زبان کے خلاف جو کلمہ ہوگا، چاہے بہترین کلمہ ہو، آسن ترین کلمہ ہو، اسہل ترین کلمہ ہو، زرین کلمہ ہو، شیرین کلمہ ہو، بہترین کلمہ ہو، ہم کہیں گے وہ بدترین کلمہ ہوگا۔ کیوں؟ بہترین کلمہ وہی ہے جو محمد کی زبان سے نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو لسان نبوت پہ اعتماد نہیں کرتا اور بجائے اس طریقے کے اپنے مولویوں، پیروں یا بزرگوں کی زبان پہ عمل کر کے یوں کہتا ہے، صلاۃ کا حلیہ بھی بگاڑ دیتا ہے اور سلام کا حلیہ بھی بگاڑ دیتا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں کہیں گے یا سمجھیں گے بھی صحیح؟ ہاں کہنے کے تو آپ بڑے شعر ہیں، مگر اس پہ عمل کرنے کے لومبڑ ثابت ہوتے ہیں۔
اصل وجہ یہی ہے، مسلمان قوم میں غیرت نہیں رہی، ایک چیز کو برا سمجھتے ہیں پھر بھی اس کی برائی کو اچھالتے نہیں ہیں، ایک آدمی کو کافر سمجھتے ہیں کہتے ہیں مگر اس کے ساتھ کافروں والا معاملہ نہیں کرتے، پھر اس کے ساتھ رشتہ داری بھی ہوتی ہے، ان کی ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، ان کے گھر بھی آتے جاتے ہیں، ان کو باپ اور چاچا بھی کہتے ہیں، ان کے جنازے بھی پڑھتے ہیں۔ یہی بے غیرتی اور دلہ پن ہے اس مسلمان قوم میں، جن کو وہ مشرک اور کافر کہتے ہیں پھر عمل نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس مسلمان قوم اللہ کے قسم و قسم کے عذابوں میں گرفتار ہے، ورنہ لسان پیغمبر پہ عمل کرنے والا آدمی اس کو اللہ کریم اس دنیا میں کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ عزت کی زندگی دیکھنی ہو تو محمد کی زبان میں ہے، عزت کی روٹی دیکھنی ہو تو محمد کی زبان میں ہے، عزت کا مقام دیکھنا ہو تو محمد کی زبان میں ہے۔ اللہ نے تمام کائنات کی شریعت کے اتار چڑھاؤ کو، چاہے وہ امامت ہو یا امت ہو، چاہے نبوت ہو یا خطابت ہو، چاہے ولایت ہو یا عنوان ہو، چاہے اعلان ہو یا اذان ہو، چاہے اتقان ہو یا کفران ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر شعبہ ہر ایٹم اللہ کریم نے اس پہ مدار رکھی ہے تو لسان محمد الرسول اللہ پہ رکھی ہے۔ اگر ایک شخص پیغمبر کی زبان پہ عمل کرتا ہے، جو عمل نہیں کرنے والے ان کو جب تک ان کے ساتھ کافروں والا معاملہ نہیں کرے گا، ان کے ساتھ جب تک رہن سہن کے اندر، کھانے پینے کے اندر کافروں والا برتاؤ نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ایک اور مثال سن لو، پھر دو چار چھڑک کی باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ پکا لیں کہ ساری دار و مدار دین اسلام کی کہو زبان محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر مکہ مکرمہ میں تبلیغ کو اور توحید کو پروان چڑھاتے ہوئے رات دن نہیں دیکھتے، بھوک پیاس نہیں دیکھتے، بغیر کسی سوچ بچار کے اللہ کی توحید کا للکار دے رہے ہیں۔ لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں، ملونٹے بھی، پیرڑے بھی، نخچیرڑے بھی، کئی روباننے بھی، کئی احبار بھی، کئی مچو ننگے حرامی ملنگ بھی، کئی چھوٹے بھی، کئی بڑے بھی، کئی توڑو روڑو والے، کئی چینچر والے، کوئی ملی درباری، کوئی کسی قسم کا، کوئی سارے مل کے ایک گوگی پکاتے ہیں کہ محمد کو چپ کس طرح کرایا جائے۔ کیوں؟ آدمی تو اکیلا ہے مگر اس کا لا جو ہے نا، لا الہ، یہ لا جو ہے جگر کو نہیں، حویلیوں کو بھی، گلی کوچوں کو بھی، تمام کائنات جتنی موجود اس کے سامنے ہے، ہم اثر لوگ ان کی حویلیوں کے اندر گھس کے ان کے جگر کو چیر کے لا جو ہے اپنی تلوار والا کام کر دکھاتا ہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ساری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس کا کوئی انتظام کریں۔ وہ یہ ہے کہ کچھ تو منصوبے ہوئے کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ بڑے بڑے کئی اور شیطان آئے، انہوں نے کہا نہیں اس کو قید کرنا چاہیے۔ دوسرے بڑے باگھڑ شیطان آئے، انہوں نے کہا نہیں اس پہ کوئی جادو کرنا چاہیے۔ اس سے کوئی زیادہ اور ٹل والے کافر ہیں، انہوں نے کہا نہیں جن لوگوں کی نظر پتھر پہاڑ ہے نا مشہور عرب کے علاقے میں، نظر بد جو لگاتے ہیں ان کو اکٹھا کرو اور وہ اکٹھے ہو کے بیٹھے، جب محمد کوئی بات کرنے لگے یا قرآن پڑھنے لگے تو وہ کیا کہیں، نظر لگانے والے اسی طرح کرتے ہیں نا، کیا کریں، تیری بلے 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 بلے، محمد کو گرا دیں صلی اللہ علیہ۔ سارے ہتھ کنڈے سوچے گئے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ 20 نظر بد لگانے والے وہ مشہور تھے کہ ان کی نظر جو ہے پتھر پاڑ نظر ہے، پتھروں کو بھی کہنا ہے تو پتھر بھی ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ آئے نا، اللہ کے پیغمبر قرآن پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، کتنے الو کے پٹھا ہوتا ہے مشرک۔ مشرک جیسا الو کا چرخا میرا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ بے وقوف اتنا نہیں سمجھ پاتا کہ جو قرآن مقدس تلاوت کر رہا ہے، قرآن مقدس
خود بھی مقدس ہے، اس کی زبان بھی مقدس ہے، اللہ کی کلام بھی مقدس ہے، اللہ کا وہ مہمان بھی مقدس ہے، اللہ کی امان بھی مقدس ہے، اللہ کا یہ قرآن بھی مقدس ہے، دل میں ایمان بھی مقدس ہے، پھر یہ خود جوان بھی مقدس ہے، ذی شان بھی مقدس ہے، اعلیٰ مقام بھی مقدس ہے، با احترام بھی مقدس ہے، با انعام بھی مقدس ہے، اللہ کا ڈیرا احسان محمد یہ بھی مقدس ہے۔ اتنے تقدسات کے باوجود ہماری یہ پلیت نظریں کیا کریں گی؟ بہرحال وہ دیکھ رہے تھے، اللہ کریم نے فرمایا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں جی پتہ نہیں۔ جس وقت آپ قرآن مقدس تلاوت کر رہے تھے، وعظ کر رہے تھے آپ، اور کئی آدمی جو تھے یُزْلِقُونَکَ کتے کی طرح گھور گھور کے آپ کو دیکھ رہے تھے، کہیں آپ کو تاکہ گرا دے آپ کو، لَيُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ اپنی پھٹ آنکھوں کے ذریعے آپ کو گرانے کے لیے۔ کس وقت؟ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ جس وقت وہ اللہ کا ذکر سن رہے تھے، قرآن پاک سن رہے تھے۔ اچھا اللہ مجھے تو پتہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے، اس لیے وہ تو خفیہ منصوبہ بنا کے آئے تھے۔ اندر کے حال، پردوں کے حالات جاننے سننے والا کون ہے؟ آپ کی محفل میں موجود تھے، مگر ان کے دل کے ارادے اور ان کے دل کی مستیاں تو آپ نہیں جانتے۔ پردوں کے اندر سے دیکھنے سننے والا کون ہے؟ نہ کوئی مردہ دیکھتا ہے نہ کوئی سنتا، اور تو زندہ پیغمبر ہے، تجھے بھی ان کے دل کے پردوں کے اندر کا پتہ بالکل کوئی نہیں۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں میں ایک تعویذ بتلاتا ہوں تجھے۔ کیا بتلاتا ہوں؟ 15ویں صدی والے پیراں دا مقالہ ہوندا، میں ایک تعویذ بتلاتا ہوں تجھے، آپ وہ تعویذ چھوڑے نہیں، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، جو بھی آپ کو چھیڑے گا ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اس کی گردن کی رگ توڑ کے رکھ دیں گے۔ وہ تعویذ آپ ہمیشہ استعمال کیا کریں، چاہے آپ یہاں مکہ مکرمہ میں ہوں، چاہے مدینہ عالیہ میں چلے جائیں، چاہے میاں رات ہو یا دن ہو، چاہے کوئی قتل کے منصوبے بنائے، چاہے کوئی جادو کرنے کے، چاہے کوئی قسم کے اور بڑھوتری اور توڑو روڑو کے، بعد اپنے فکنتریات اور تیفیات کے، چاہے نظر بد لگانے والے ہوں، میں ایک آپ کو اتنا تعویذ بتلائے دیتا ہوں۔ وہ تعویذ یہ ہے، اللہ بتلائیے وہ تعویذ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا کہو، اچھا لکھو نا، کیا کرو؟ بولو، لکھنا نہیں، کیا ہے؟ کہنا ہے۔ پیغمبر کی زبان سے اقرار کرواتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے شریعت کا تعویذ وہ ہوتا ہے جو کہنے کے لیے ہے، لکھنے کے لیے، اور جو پیغمبر کی زبان کے خلاف کرے گا وہ کون ہوگا؟ کل جل جل میرا پیغمبر کل کہہ دیں آپ، کل فرمائیے آپ، میرا تعویذ بتلایا ہوا میرے پیغمبر، میں تجھے تعویذ بتلا رہا ہوں۔ تمام محدثین رحمہم اللہ عنہم جمیعا علیہم الرضوان والرحمت، تمام کے تمام اجماع کہتے ہیں ھذا من تعویذ رسول اللہ، ھذا من تعویذ رسول اللہ۔ یہ آیت اور اس جیسی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جہاں بھی تعویذ اللہ کریم نے بتلایا ہے وہاں فرمایا ہے قل، بولو قل، اور یہ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں کہو کچھ نہ، کیونکہ ہم برزوگ گئے، برزوگ نہیں جناب، آپ گر گئے۔ بزرگ وہی ہے جو پیغمبر کی زبان پہ اعتبار کرے۔ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ قُلْ کہو، قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، تو
کہا کر میرا پیغمبر یوں فرمایا کریں، ہر وقت فرمایا کریں، اور کیا کہا کریں؟ رب اعوذ بکا، اے میرا رب میں تیرا تعویذ بناتا ہوں۔ رب اعوذ بکا کس سے بناتا ہوں؟ من ہمزات شیاطین، شیطان اور شیطان کے دوستوں سے میں تجھے تعویذ بناتا ہوں۔ تو میرا تعویذ ہے، تیری ذات بھی تعویذ، تیرے کام بھی تعویذ، تیری صفات بھی تعویذ، تیرا نام بھی تعویذ۔ رب اعوذ بک من ہمزات شیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اور میں تجھے تعویذ بناتا ہوں کہ کوئی شیطان میرے نزدیک بھی نہ آنے پائے۔ کروڑا رحمتے ہوں امام ابو حنیفہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اللہ ان کے تمام متعلقین، اصحاب ترجیح، اصحاب تصحیح، اصحاب فتویٰ، تمام علماء احناف نے اس پہ اجماع کہا ہے۔ کیا؟ وَلِلزَّوْجَةِ التَّسْمِينُ لَا فَوْقَ شِبْعِهَا، وَلِلزَّوْجَةِ التَّسْمِينُ لَا فَوْقَ شِبْعِهَا وَفِي ذِكْرِهَا التَّعْوِيذُ لِلْحُبِّ يَخْطُرُ۔ وَلِلزَّوْجَةِ التَّسْمِينُ لَا فَوْقَ شِبْعِهَا وَفِي ذِكْرِهَا التَّعْوِيذُ لِلْحُبِّ يَخْطُرُ۔ امام صاحب کہتے ہیں، در المختار میں آپ دیکھیں، شامی رد المختار میں دیکھیں، شرح وحبانیہ میں دیکھیں، جامع صغیر میں دیکھیں، علامہ ترسوسی کی شرح میں دیکھیں، قاضی خان فتاوی قاضی خان میں دیکھیں، تمام کے تمام اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ وَلِلزَّوْجَةِ التَّسْمِينُ لَا فَوْقَ شِبْعِهَا وَفِي ذِكْرِهَا التَّعْوِيذُ لِلْحُبِّ يَخْطُرُ۔ جو عورت قرآن پاک کی آیات کا تعویذ اپنے خاوند کے لیے لکھتی یا لکھواتی ہے تاکہ وہ میرے ساتھ محبت کرے، آیات قرآن کا تعویذ جو لکھتے لکھواتے ہیں، وَلِلزَّوْجَةِ التَّسْمِينُ لَا فَوْقَ شِبْعِهَا وَفِي ذِكْرِهَا التَّعْوِيذُ لِلْحُبِّ يَخْطُرُ۔ جس طرح کتا کھانا حرام ہے، اسی طرح اس قسم کا تعویذ لکھنا لکھوانا بھی حرام ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک فقیہ لکھتے ہیں، ایک امام لکھتے ہیں، لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِّنَ السِّحْرِ، کیونکہ یہ جادو کا قسم ہے۔ قرآنی آیات کے تعویذ بنا بنا کے، خانے لکیردار بنا بنا کے یہ تقسیم کرنا، یہ ایک قسم کا جادو ہے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں، نسائی شریف کے اندر حدیث ہے، من سحر فقد اشرک، جو کسی قسم کا جادو کرتا ہے وہ پکا کھٹا ٹھکا مشرک۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہی بات نکلی نا کہ جہاں بھی آپ کو کوئی کافر یا مشرک نظر آئے گا، جرم کیا ہوگا؟ پیغمبر کی زبان کے خلاف کرے گا۔ آپ ویسے کسی کو کافر مشرک نہیں کہہ سکتے، ہاں جہاں دیکھو یہ شخص محمد مصطفیٰ کی زبان کے خلاف کر رہا ہے، اس نے ہر چیز پہ اعتبار کیا ہے مگر رسول اللہ کی زبان مقدس پہ اعتماد نہیں کیا، بس کافر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ پیغمبر کی زبان تو کہیں اور چل رہی ہے اور اس کی زندگی کی گاڑی کسی اور سٹک پہ چل رہی ہے۔ اللہ زبان محمد مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول کی زبان مقدس سے اٹھا کے دیکھیے بخاری شریف، قریشیوں نے دعوت کی ہے محمد مصطفیٰ کی، جب آئے اللہ کے پیغمبر اوتے یا بے سفرت لحم، گوشت کا بھرا ہوا تانبے کا ٹرے انہوں نے آگے دھر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ جی آپ کی دعوت کے لیے یہ گوشت ہے۔ اللہ کے پاک رسول اپنی زبان استعمال فرماتے ہیں انی لا آکل مما تذبحون، قریشیو میں تمہاری ذبیحہ، بولو تہاڈی کٹھی ہوئی میں کھاونا،
کوئی نہیں. انی لا آکل مما تذبحون. اور جو کچھ تم ذبح کرتے ہو چونکہ تم مشرک ہو، مشرک کی ذبیحہ میں کھاتا. اعتبار ہے تو محمد رسول اللہ دی گل تھے. اور بولو وہ کوئی نہیں اعتبار نہ منے دے منے نے وہ کوئی نہ. اللہ اللہ ہر زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، محمد کریم کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. اللہ بلے بلے بلے. لوگ کہتے تھے، لوگ کیا کہتے تھے؟ محمد پہ جادو چلاؤ کہتے تھے. اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کی زبان سے یہ جملہ کہلوا دیا، قال الظالمون. ظالم لوگ مشرک مل کے یہ کہا کرتے تھے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا. محمد رسول اللہ پہ جادو چل چکا ہے، جادو کا اثر ہو چکا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر کے کہیں کہ یہ کہ محمد الرسول اللہ پہ جادو چل چکا ہے، جادو کا اثر ہو چکا ہے، اس وجہ سے آپ کا عقل نعوذ باللہ پردے فیل ہو چکے ہیں. یہ مشرک کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، مسلمان کا عقیدہ کیوں؟ مسلمان کا تو عقیدہ ہے کہ کوئی جنوں والا یا کوئی مجنون یا کوئی پاگل محمد پاک کی صحبت میں آ جائے، آپ اگر نظر نبوت سے دیکھیں اس کا جلا پن بھی دور ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما انتا بے مجنون بے نعمت ربک بے مجنون بحمد اللہ. آپ مجنون نہیں ہیں، بلکہ جو مجنون آپ کی صحبت میں آئے اللہ اس کو بھی چنگا بھلا کر دیتا. اور یہ پتہ تو نہیں تھا نا اللہ کے پاک رسول کو کہ میرے امت کا خصوصی ٹولہ کہے گا نبی پاک پہ جادو چل گیا، جادو چل گیا، جادو چل گیا، جادو چل گیا. کینچی ہو نہ جہنم کی اور ان کی زبانوں کو کاٹ کاٹ کے جہنم میں ڈالا جائے کہ کتنے بڑی زبان سے کہتے ہیں کہ محمد پاک پہ نعوذ باللہ شرک بھرے جادو کا اثر ہو گیا. محمد تو شرک مٹانے کے لیے آیا ہے، محمد کریم تو جادو کو چٹھاڑنے کے لیے آیا ہے. حتیٰ کہ دنیا کے تمام جادو او رسول پاک تو رسول پاک ہو گئے، مجھ پہ جادو کر دکھائے. میں کہہ رہا پیو لگ رہا کیوں نہیں میرے تمکی تھی پھر دے. موحد آدمی پہ جادو بولو موحد کے نزدیک جن بھی نہیں آ سکتا، موحد کے نزدیک جادو بھی نہیں آ سکتا. اگر کسی کی طاقت ہے تو ہمارے اوپر جن بھی چھوڑ دکھائے یہ جادو کرے. جنات نے کوئی اپنی بہن ہمیں دی ہوئی ہے کہ ادھر ہمارے گھروں میں آئی، ہمارے ڈیروں پہ آئی؟ ان کا کیا تعلق ہے؟ ہو موحد ہو مسلمان اور پھر ڈرے جنات سے، پھر ڈرے تعویذوں سے، پھر ڈرے اسے ٹونے ٹپلے سے، پھر ڈرے وہ جادو سے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان چیزوں کو مٹانے کے لیے تو محمد کی زبان آئی تھی. اللہ اللہ بات چلتی ہے وہاں. اللہ کریم فرماتے ہیں اور کچھ بھی نہ کر سکو تو اتنا منصوبہ اپنے ذہن میں بنا لو کہ ہم جیئیں گے تو زبان محمد پہ جیئیں گے، مٹیں گے تو محمد کی زبان پہ مٹیں گے، مریں گے تو زبان محمد پہ مریں گے. اس لیے اللہ نے پوری شریعت کی دار و مدار رکھی ہے تو لسان محمد الرسول اللہ پہ رکھی. انشاءاللہ زندگی ہوئی تو پھر حضرت شیخ مرحوم کی طرز میں بیان کریں گے. آخر دعوانا